السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے فضائل و مسائل میں ہم قربانی کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ قرآن مجید میں بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انداز سے پیش فرمایا: رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہ سورۃ الصافات کی آیات ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دی، یعنی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اگرچہ ایک خواب تھا، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیا۔ پھر آیت میں فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ باپ بیٹے دونوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں تعمیل کرنا ٹھان لیا تھا، باپ بیٹے کو ذبح کرے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چھری پھیرتے وقت ان کی صورت دیکھ کر ارادے میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ تو اس واقعے سے جو قرآن پاک میں ذکر ہوا، اس سے بھی قربانی کی تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ چونکہ باپ بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار کا ہر کام کر چکے تھے، اس لیے امتحان پورا قرار دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک مینڈے پر چلی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت